1919 کی ایک بات۔ سعادت حسن منٹو۔ یہ 1919 کی بات ہے بھائی جان، جب رولٹ ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں۔ سر مائیکل اور ڈائر نے ڈیفنس آف انڈیا رولرز کے تحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا تھا۔ وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلول کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیان والا باغ کا حادثہ ان کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسے خونی ورق کا اضافہ کبھی نہ کرتا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بے حد عزت تھی۔ سب انہیں مہاتما مانتے تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا۔ لاہور سے امرتسر والوں کو معلوم ہوا، چنانچہ یوں چٹکیوں میں مکمل ہڑتال ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کی جلا وطنی کے احکام ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے۔ وہ ان کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی ہیجان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا۔ لوگ پرامن طریقے پر احتجاجی جلسے وغیرہ کرتے تھے، جن سے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں۔ 9 تاریخ کو رام نومی تھی۔ جلوس نکلا، مگر مجال ہے جو کسی نے حکام کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہو۔ لیکن بھائی جان، سر مائیکل عجب اوندھی کھوپڑی کا انسان تھا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی۔ اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر سامراج کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جو جلسے منعقد ہوتے ہیں ان کے پس پردہ یہی سازش کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی جلا وطنی کی خبر آنن فانن شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا۔ ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ برپا ہونے والا ہے۔ لیکن بھائی جان، جوش بہت زیادہ تھا، کاروبار بند تھے، شہر قبرستان بنا ہوا تھا۔ پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کہ مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں اور اپنے محبوب لیڈروں کی جلا وطنی کے احکام منسوخ کرانے کی درخواست کریں۔ مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا نہیں تھا۔ سر مائیکل جیسا فرعون حاکم اعلیٰ تھا۔ اس نے درخواست سننا تو کجا، لوگوں کے اس اجتماع ہی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امرتسر، وہ امرتسر جو کبھی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے سینے پر جلیاں والا باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالت میں ہے؟ لیکن چھوڑیے اس قصے کو، دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، پر سچ پوچھئے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہے، ہمارے اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڈی شہر کے اس الگ تھلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے امرتسر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائنز کو ملانے والا ایک پل ہے، جس پر سے گزر کر آدمی ٹھنڈی سڑک پر پہنچتا ہے، جہاں حاکموں نے اپنے لیے یہ عرضی جنت بنائی ہوئی تھی۔ ہجوم جب ہال دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر گھڑ سوار گوروں کا پہرا ہے۔ ہجوم بالکل نہ رکا اور بڑھتا گیا۔ بھائی جان، میں اس میں شامل تھا۔ جوش کتنا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب نہتے تھے، کسی کے پاس ایک معمولی چھڑی تک بھی نہیں تھی۔ اصل میں وہ تو صرف اس غرض سے نکلے تھے کہ اجتماعی طور پر اپنی آواز حاکم شہر تک پہنچائیں اور اس سے درخواست کریں کہ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے۔ ہجوم پل کی طرف بڑھتا رہا۔ لوگ قریب پہنچے تو گوروں نے فائر شروع کر دیے۔ اس سے بھگدڑ مچ گئی۔ وہ گنتی میں صرف 20-25 تھے اور ہجوم سینکڑوں پر مشتمل تھا۔ لیکن بھائی جان، گولی کی دہشت بہت ہوتی ہے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ علما، کچھ لوگ گولیوں سے گھائل ہوئے اور کچھ بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ دائیں ہاتھ کی طرف گندا نالا تھا۔ دھکا لگا تو میں اس میں گر پڑا۔ گولیاں چلنی بند ہوئیں تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو زخمی ہو گئے تھے سڑک پر پڑے تھے اور پل پر گورے کھڑے ہنس رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے قطعاً یاد نہیں کہ اس وقت میری دماغی حالت کس قسم کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے ہوش و حواس پوری طرح سلامت نہیں تھے۔
گندے نالے میں گرتے وقت تو قطعاً مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب باہر نکلا تو جو حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا اس کے خد و خال آہستہ آہستہ دماغ میں ابھرنے شروع ہوئے۔ دور سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ غصے میں چیخ چلا رہے ہیں۔ میں گندا نالا عبور کر کے ظاہرہ پیر کے تکیے سے ہوتا ہوا ہال دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 30-40 نوجوان جوش میں بھرے پتھر اٹھا اٹھا کر دروازے کے گھڑیال پر مار رہے ہیں۔ اس کا شیشہ ٹوٹ کر سڑک پر گرا تو ایک لڑکے نے باغیوں سے کہا، چلو ملکہ کا بت توڑیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں یار، کوتوالی کو آگ لگائیں۔ تیسرے نے کہا، اور سارے بینکوں کو بھی۔ چوتھے نے ان کو روکا، ٹھہرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلو پل پر چل کر ان گوروں کو ماریں۔ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ تھیلا کنجر تھا۔ نام محمد طفیل تھا۔ کنجر کے نام سے مشہور تھا اس لیے کہ ایک طوائف کے بطن سے تھا۔ وہ بڑا آوارہ گرد تھا۔ چھوٹی عمر ہی میں اس کو جوئیں اور شراب نوشی کی لت پڑ گئی تھی۔ اس کی 2 بہنیں شمشاد اور الماس اپنے وقت کی حسین ترین طوائفیں تھیں۔ شمشاد کا گلا بہت اچھا تھا۔ اس کا مجرا سننے کے لیے رئیس بڑی دور دور سے آتے تھے۔ دونوں اپنے بھائی کی کرتوتوں سے بہت نالا تھیں۔ شہر میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک قسم کا اس کو آگ کر رکھا ہے۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے سے اپنی ضروریات کے لیے ان سے کچھ نہ کچھ وصول کر ہی لیتا تھا۔ ویسے وہ بہت خوش پوش رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، بڑا نفاست پسند تھا۔ بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی مزاج میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ میراثیوں اور بھانڈوں کے سوقیانہ پن سے بہت دور رہتا تھا۔ لمبا قد، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں، مضبوط کسرتی بدن، ناک نقشے کا بھی خاصا تھا۔ پرجوش لڑکوں نے اس کی بات نہ سنی اور ملکہ کے بت کی طرف چلنے لگے۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں کہتا ہوں مت ضائع کرو اپنا جوش، ادھر آؤ میرے ساتھ، چلو ان گوروں کو ماریں جنہوں نے ہمارے بے قصور آدمیوں کی جان لی ہے اور انہیں زخمی بھی کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم سب مل کر ان کی گردن مروڑ سکتے ہیں، چلو۔ کچھ نوجوان ملکہ کے بت کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جو رہ گئے تھے تھیلے کی بات سن کر رک گئے۔ تھیلا جب پل کی طرف بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماؤں کے یہ لال بیکار موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ میں فوارے کے پاس دبکا کھڑا تھا، وہیں سے میں نے تھیلے کو آواز دی اور کہا، مت جاؤ یار، کیوں اپنی اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ تھیلے نے میری بات سن کر ایک عجیب سا قہقہا بلند کیا اور مجھ سے کہا، تھیلا صرف یہ بتانے چلا ہے کہ وہ گولیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ پھر وہ اپنے پیچھے آتے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہوا، اگر تم لوگ ڈرتے ہو تو واپس جا سکتے ہو۔ ایسے موقعوں پر بڑھے ہوئے قدم الٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی اس وقت جب ایک جوشیلا نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے آگے جا رہا ہو۔ تھیلے نے قدم تیز کیے تو اس کے پیچھے بڑھتے ہوئے ساتھیوں کو بھی کرنے پڑے۔ ہال دروازے سے پل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ہوگا کوئی 60 گز کے قریب۔ تھیلا سب سے آگے تھا۔ جہاں سے پل کے 2 رویہ متوازی جنگلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے 15-20 قدم کے فاصلے پر 2 گھڑ سوار گورے کھڑے تھے۔ تھیلا نعرے لگاتا ہوا جب جنگلے کے آغاز کے پاس پہنچا تو ادھر سے فائر ہوا۔ نہ جانے کیوں میں سمجھا کہ وہ گر پڑا ہے، لیکن دیکھا کہ وہ اسی طرح زندہ آگے بڑھ رہا ہے۔ فائر ہوتے ہی اس کے باقی ساتھی بھاگ اٹھے تھے۔ مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا اور چلایا، بھاگو نہیں، چلے آؤ۔ اس کا منہ میری طرف تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ پلٹ کر اس نے گوروں کی طرف دیکھا اور اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اب اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی سفید بوسکی کی قمیص پر لال لال دھبے تھے اور وہ تیزی سے آگے بڑھا جیسے زخمی شیر۔ اتنے میں ایک اور فائر ہوا اور وہ لڑکھڑایا، مگر ایک دم قدم مضبوط کر کے وہ گھڑ سوار گورے پر لپکا اور چشم زدن میں جانے کیا ہوا۔ ایک گھوڑے کی پیٹھ خالی تھی، گورا زمین پر تھا اور تھیلا اس کے اوپر۔ دوسرے گھڑ سوار نے، جو قریبی تھا اور زخمی تھیلے کی پھرتی سے پہلے بوکھلا گیا تھا، اپنے بدکتے ہوئے گھوڑے کو روکا اور دھڑا دھڑ فائر شروع کر دیے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا مجھے معلوم نہیں۔ میں وہاں فوارے کے پاس بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بھائی جان، جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ چند جان پہچان کے آدمی مجھے وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ پل پر سے گولیاں کھا کر ہجوم مشتعل ہو گیا تھا۔ نتیجہ اس اشتعال کا یہ ہوا کہ ملکہ کے بت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ٹاؤن ہال اور 3 بینکوں کو آگ لگی اور 5 یا 6 گورے مارے گئے۔ خوب لوٹ مچی۔ لوٹ کھسوٹ کا انگریز افسروں کو اتنا خیال نہیں تھا۔ 5 یا 6 یورپین ہلاک ہوئے تھے۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے چنانچہ جلیاں والا باغ کا خونی حادثہ رونما ہوا۔
ڈپٹی کمشنر بہادر نے شہر کی باغ ڈور جنرل ڈائر کے سپرد کر دی۔ چنانچہ جنرل صاحب نے 12 اپریل کو فوجیوں کے ساتھ شہر کے مختلف بازاروں میں مارچ کیا اور درجنوں بے گناہ آدمی گرفتار کیے۔ 13 اپریل کو جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہوا۔ قریب 25,000 کا مجمع تھا۔ شام کے قریب جنرل ڈائر مسلح گھوڑوں اور سکھوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور نہتے آدمیوں پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ اس وقت تو کسی کو نقصان جان کا ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ 1,000 ہلاک ہوئے ہیں اور 3,000 سے زائد لوگ کے قریب زخمی۔ لیکن میں تھیلے کی بات کر رہا تھا۔ بھائی جان، آنکھوں دیکھی آپ کو بتا چکا ہوں، بے عیب ذات خدا کی ہے۔ مرحوم میں 5 عیب شرعی تھے۔ ایک پیشہ ور طوائف کے بطن سے تھا مگر جیالہ تھا۔ میں اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملعون گورے کی پہلی گولی بھی اسی کے لگی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تھا اور انہیں حوصلہ دلایا تھا تو جوش کی حالت میں اس کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کی چھاتی میں گرم گرم سیسا اتر چکا ہے۔ وہ تو پہلے فائر کی آواز سنتے ہی گردن گھما کر بھاگتے ہوئے نوجوانوں کو پکارنے لگا تھا۔ دوسری گولی اس کی پیٹھ میں لگی، تیسری پھر سینے میں۔ میں نے دیکھا نہیں پر سنا ہے، جب تھیلے کی لاش گورے سے جدا کی گئی تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں اس بری طرح پیوست تھے کہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ گورا جہنم واصل ہو چکا تھا۔ دوسرے روز جب تھیلے کی لاش کفن دفن کے لیے اس کے گھر والوں کے سپرد کی گئی تو اس کا بدن گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ دوسرے گورے نے تو اپنا پورا پستول اس پر خالی کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت مرحوم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس شیطان کے بچے نے صرف تھیلے کے مردہ جسم پر چاند ماری کی تھی۔ کہتے ہیں جب تھیلے کی لاش محلے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اپنی برادری میں وہ اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن اس کی قیمہ لاش دیکھ کر سب دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کی بہنیں شمشاد اور الماس تو بے ہوش ہو گئیں۔ جب تھیلے کا جنازہ اٹھا تو ان دونوں نے ایسے بین کیے کہ سننے والے لہو کے آنسو رونے لگے۔ بھائی جان، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فرانس کے انقلاب میں پہلی گولی وہاں کی ایک ٹکھیائی کے لگی تھی۔ مرحوم تھیلا یعنی محمد طفیل ایک طوائف کا لڑکا تھا۔ انقلاب کی اس جد و جہد میں اس کے جو پہلی گولی لگی تھی 10ویں تھی یا 50ویں، اس کے متعلق کسی نے بھی تحقیق نہیں کی، شاید اس لیے کہ سوسائٹی میں اس غریب کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں پنجاب کے اس خونی غسل میں نہانے والوں کی فہرست میں تھیلے کنجر کا نام و نشان تک بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی کون جانتا ہے کہ ایسی کوئی فہرست تیار بھی ہوئی تھی۔ سخت ہنگامی دن تھے، فوجی حکومت کا دورہ تھا۔ وہ دیو جسے مارشل لاء کہتے ہیں شہر کے گلی گلی کوچے کوچے میں ڈکارتا پھرتا تھا۔ بہت افراتفری کے عالم میں اس غریب کو جلدی جلدی دفن کیا گیا، جیسے اس کی موت اس کے سوگوار عزیزوں کا ایک سنگین جرم تھی جس کو وہ مٹا دینا چاہتے تھے۔ بس بھائی جان، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اور یہ کہہ کر میرا ہمسفر پہلی مرتبہ کچھ کہتے کہتے رکا اور خاموش ہو گیا۔ ٹرین دندناتی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ پٹریوں کی کھٹاکھٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اس مرنے اور دفنانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، جیسے وہ ادھر مرا اور ادھر دفنا دیا گیا۔ اور کھٹکھٹ کے ساتھ ان الفاظ کی ہم آہنگی مجھے کچھ اس قدر جذبات سے عاری لگی کہ مجھے اپنے دماغ سے ان دونوں کو جدا کرنا پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہمسفر سے کہا، آپ کچھ اور بھی سنانے والے تھے؟ چونک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس داستان کا ایک افسوسناک حصہ باقی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تھیلے کی 2 بہنیں تھیں، شمشاد اور الماس، بہت خوبصورت۔ شمشاد لمبی تھی، پتلے پتلے نقش، غلافی آنکھیں، ٹھمری بہت خوب گاتی تھی۔ سنا ہے خان صاحب فتح علی خان سے تعلیم لیتی رہی تھی۔ دوسری الماس تھی، اس کے گلے میں سر نہیں تھے، لیکن بتاوے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ مجرا کرتی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا انگ انگ بول رہا ہے۔ اس کے ہر بھاؤ میں ایک گھات ہوتی تھی۔ آنکھوں میں وہ جادو تھا جو ہر ایک کے سر چڑھ کے بولتا تھا۔ میرے ہمسفر نے تھیلے کی دونوں بہنوں کی تعریف و توصیف میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لیا، مگر میں نے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی اس لمبے چکر سے نکلا اور داستان کے افسوسناک حصے کی طرف لوٹ آیا۔ قصہ یہ ہے بھائی جان کہ ان آفت کی پرکالہ دونوں بہنوں کے حسن و جمال کا ذکر کسی خوشامدی ٹوڈی نے گورے فوجی افسروں سے کر دیا۔ بلوے میں ایک میم، کیا نام تھا اس چڑیل کا، مس
شروڑ ماری گئی تھی۔ طے ہوا کہ ان کو بلوایا جائے اور جی بھر کے انتقام لیا جائے۔ آپ سمجھ گئے نا بھائی جان؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میرے ہم سفر نے ایک آہ بھری۔ ایسے نازک معاملوں میں طوائفیں اور قصبیاں بھی اپنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، مگر بھائی جان یہ ملک اپنی عزت و ناموس کو میرا خیال ہے پہچانتا ہی نہیں۔ جب اوپر سے علاقے کے تھانے دار کو آرڈر ملا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ وہ خود شمشاد اور الماس کے مکان پر گیا اور کہا کہ صاحب لوگوں نے ان دونوں کو یاد کیا ہے، وہ تمہارا مجرا سننا چاہتے ہیں۔ بھائی کی قبر کی مٹی بھی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کو پیارا ہوئے اس غریب کو صرف 2 ہی دن ہوئے تھے کہ یہ بہنوں کو حاضری کا حکم صادر ہوا کہ آؤ ہمارے حضور ناچو۔ اذیت کا اس سے بڑھ کر پر اذیت طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مستبد تمسخر کی ایسی مثال میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور مل سکے۔ حکم دینے والوں کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ طوائف بھی غیرت مند ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے ہم سفر نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن مخاطب وہ مجھ سے ہی تھا۔ میں نے کہا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تھیلا آخر ان کا بھائی تھا۔ اس نے کسی قمار خانے کی لڑائی بھڑائی میں اپنی جان نہیں دی تھی۔ وہ شراب پی کر دنگا فساد کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے وطن کی راہ میں بڑے بہادرانہ طریقے پر شہادت کا جام پیا تھا۔ وہ ایک طوائف کے بدن سے تھا، لیکن وہ طوائف ماں بھی تو تھی، اور شمشاد اور الماس اسی ماں کی بیٹیاں تھیں، اور وہ تھیلے کی بہنیں پہلے تھیں، طوائفیں بعد میں تھیں۔ اور وہ تھیلے کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تھا تو انہوں نے ایسے بیان کیے تھے کہ سن کر لوگ لہو رونے لگے تھے۔ میں نے پوچھا تو کیا وہ گئیں؟ میرے ہمسفر نے اس کا جواب تھوڑے وقفے کے بعد افسردگی سے دیا، جی ہاں، جی ہاں گئیں، خوب سج بن کر۔ ایک دم اس کی افسردگی تیکھا پن اختیار کر گئی۔ 16 سنگار کر کے وہ اپنے بلانے والوں کے پاس گئیں۔ کہتے ہیں کہ خوب محفل جمی۔ دونوں بہنوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ زرق برق پشوازوں میں ملبوس وہ کوہ قاف کی پریاں معلوم ہوتی تھیں۔ شراب کے دور چلتے رہے اور وہ ناشتی گاتی رہیں، اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک بڑے افسر کے اشارے پر محفل برخاست ہوئی۔ میرا ہم سفر کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھکتے ہوئے کھڑکی سے پیچھے کی طرف باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگا۔ ٹرین کے پہیوں اور پٹریوں کی آہنی گڑگڑاہٹ کی تال پر اس کے آخری 2 لفظ ناچتے رہے تھے، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی۔ میں نے اپنے دماغ میں انہی اس کے آخری 2 الفاظ کو ٹرین کی آہنی گڑگڑاہٹ سے نوچ کر علیحدہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پیچھے بھاگتے ہوئے درختوں اور کھمبوں سے نظریں ہٹا کر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، پھر انہوں نے اپنی زرق برق پشوازیں نوچ ڈالی اور الف ننگی ہو گئیں اور کہنے لگیں، لو ہمیں دیکھ لو، ہم تھیلے کی بہنیں ہیں، اس شہید کی جس کے خوبصورت جسم کو تم نے صرف اس لیے اپنی گولیوں سے چھلنی کیا تھا کہ اس میں اپنے وطن سے محبت کرنے والی روح تھی۔ ہم اسی کی خوبصورت بہنیں ہیں۔ آؤ اپنی شہوت کے گرم گرم لوہے سے ہمارا خوشبوؤں میں بسا ہوا جسم داغدار کرو، مگر ایسا کرنے سے پہلے صرف ہمیں ایک بار اپنے منہ پر تھوک لینے دو۔ یہ کہہ کر میرا ہمسفر خاموش ہو گیا، کچھ اس طرح کہ اور نہیں بولے گا۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ ان کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ گاڑی آہستہ ہو کر اسٹیشن پر رکی تو اس نے قلی کو بلا کر اپنا اسباب اٹھوایا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، آپ نے جو داستان سنائی ہے اس کا انجام مجھے آپ کا خود ساختہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دم چونک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا، آپ کے لہجے کی مضبوطی میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔ میرے ہمسفر نے اپنے حلق کی تلخی تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں، ان حرام۔ وہ گالی دیتے دیتے رک گیا۔ انہوں نے اپنے شہید بھائی کے نام پر پٹا لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔